گودی میں بیٹھنا ہے۔ عارف پاشا اپنے فورن کلائنٹس کے ساتھ نہایت اہم میٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک 4 سالہ بچی اس کا کوٹ کھینچ کر بولی۔ سب جانتے تھے کہ وہ کتنا اصول پسند اور وسیلہ انسان ہے، اور میٹنگ میں ذرا سی ڈسٹربنس اس کو بھڑکا سکتی تھی۔ وہ بچی حالے کی بیٹی تھی، ایک بیوہ اور کمپنی کی نیو امپلائی۔ اپنی ڈرپوک شخصیت کی وجہ سے وہ ویسے ہی عارف کو پسند نہیں تھی، مگر اس کی صلاحیت دیکھ کر اس نے جاب دی تھی۔ مجبوری کے باعث آج حالے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائی تھی۔ دوسری جانب جیسے ہی حالے کی نگاہ گلاس ڈور سے عارف کی گود میں چڑھنے کو کوشش کرتی اپنی بیٹی پر پڑی تو وہ دہل کر بھاگی، مگر عارف نے آنکھوں کے اشارے کے ساتھ اسے سختی سے روکا تھا۔ اگلے ہی لمحے سب کو دھچکا لگا جب عارف نے خود بچی کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اسی سنجیدگی سے میٹنگ جاری رکھی۔ اس دوران وہ بچی کبھی اس کی بیش قیمتی ٹائی کو اپنے ہاتھ میں لپیٹنے لگتی تو کبھی اس کے ڈائمنڈ کے کف لنکس کے ساتھ چھیڑخانی کرتی۔ حالے قریشی نے اسے کتنی مرتبہ اشارے سے اپنے پاس بلائے، لیکن مجال ہے جو وہ ٹس سے مس ہوئی ہو۔ بس ضدی پن سے اس کے غسیل باس کی گود میں چڑھی بیٹھی رہی۔ دراصل وہ اس کی گود میں آنا چاہتی تھی، لیکن حالے مصروف تھی۔ اسے ایک بہت اہم ڈرافٹ تیار کر کے اپنے باس کو دینا تھا۔ بس یہی اس سے غلطی ہوئی کہ اس کی توجہ اپنی بیٹی سے ہٹ گئی، جس کا نتیجہ جو نکلا اسے دیکھ حالے قریشی کی جان لبوں پر آئی تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بس حالے اور عارف پاشا کی گود میں چڑھی اس کی بیٹی روم میں رہ گئے۔ عارف پاشا نے اسے اپنا قیمتی فون نکال کر اسے فون میں کارٹون لگا کر دیے اور خود اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کوٹ درست کرتا حالے قریشی کی جانب بڑھتے اس کا خون خشک کر گیا۔ تو مس قریشی، میں کون ہوں؟ باس؟ آپ میرے پورے آفس کے باس ہیں؟ سرد لہجے کے سوال پر وہ ہمنک پن سے بولتی مقابل کی تیوری پر بل لے آئی۔ اچھا، مجھے لگا کہ میں بیبی سیٹر ہوں۔ مقابل کے گہرے طنز پر وہ خفت و شرمندگی کے مارے سر تک نہیں اٹھا سکی، بس اپنے لبوں کو دانتوں سے کچلتی لہو رنگ کرتی رہی۔ آپ کو اس کام کے علاوہ کچھ آتا نہیں؟ مقابل کی نظریں اس کے سرخ پڑتے لبوں پر جمی تھی تو وہیں اس مبہم سوال کو سمجھنے کی تگ و دو میں اسے منہ اٹھائے دیکھی گئی۔ سر، میں نے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا اپنے باس کے سوال کا کیا جواب دے، جبھی اس کی جانب جھٹ فائل بڑھاتی مزید گویا ہوئی۔ اور سوری، فضا کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی، لیکن آپ فکر مت کریں، ایسا پھر نہیں ہوگا۔ وہ مقابل سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، بس وہ چاہتی تھی اس کی گھورتی آنکھوں سے جلد از جلد دور ہو جائے۔ مطلب آپ روز بچی کو آفس لانے والی ہیں؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھے گئے سوال پر وہ پوری طرح گھبرا اٹھی۔ سر، فضا کی وجہ سے میرے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ گھبراہٹ کے مارے ہکلا رہی تھی۔ وہ کافی ذہین تھی، لیکن اس میں خود اعتمادی کی کمی تھی، جبکہ مقابل کو پر اعتماد لوگ پسند تھے۔ یہی وجہ تھی عارف پاشا اس سے چڑ جاتا تھا۔ مجھے کام میں کوتاہی پسند بھی نہیں ہے، تو آپ کو آج کے لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن کل سے آپ اپنی بیٹی کو آفس نہیں لائیں گی۔ آپ کے شوہر کو جب آپ سے نوکری کروانے کا شوق ہے تو بچی کو اسے دیکھ کر آئیں۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا تو حالے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ وہ چند دنوں کے لیے فضا کو اس کے ساتھ آنے دے۔ میری بیٹی کے آفس آنے سے مسئلہ ہے تو میری بیٹی کے ہاتھ میں اتنا مہنگا فون کیوں دے رکھا ہے؟ وہ دل ہی دل میں ہم کلام ہوتے چند قدم آگے بڑھی۔ سر، دراصل فضا کے فادر نہیں ہیں۔ حالے قریشی کی بات سنتے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھاتے حالے کو دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ مقابل کے چہرے سے وہ عکس کر چکی تھی کہ وہ اس کی بات کو کس سمت لے جا چکا۔ مس قریشی، آپ ابھی اپنے کام پر واپس جائیں۔ اس کے سختی سے ٹوک دینے پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی فضا کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر اسے اپنے گود میں اٹھائے باہر کی سمت بڑھ گئی۔ میں ٹام اینڈ جیری دیکھ رہی تھی، فضا نے احتجاج کیا تو جواباً حالے نے اسے پیار سے پچکارا۔ آپ نے اپنی نیو ڈول کی فرمائش کی تھی تو میں آپ کو وہ ڈول منگوا کر دے رہی ہوں، لیکن اس وقت تک آپ مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ اس کے لالچ دینے پر وہ جھٹ بہل گئی، لیکن منہ بھی بسورا۔ ٹھیک ہے، لیکن اکیلی میں بور ہو جاتی ہوں۔ اپنی بچی کے شکوے پر وہ اس کا بھولا گال چومتی اسے صوفے پر بٹھاتی اسے ڈرائنگ اور کلرز پینسل پکڑا گئی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، آپ کو ڈھیر سارے دوست مل جائیں گے، آپ کے کنڈر گارڈن کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں، پھر آپ بالکل بھی بور نہیں ہوگی۔ حالے کی بات سنتی فضا کے چہرے پر روشنی سی پھوٹ پڑی۔ فضا ڈرائنگ روم میں مصروف ہو چکی تھی اور وہ اپنے کام میں جب لنچ کے وقت فضا کے لیے آفس کی طرف سے کھانے پینے کی اشیاء بھیجی گئی تھی۔ ارے دیکھیں مما، میری فیوریٹ آئس کریم۔ فضا کی تو گویا عید ہو چکی تھی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ حالے گھبرا کر پیون سے مخاطب ہوئی۔ سر کے اسسٹنٹ نے دیا ہے، تو مطلب باس کی طرف سے ہی آیا ہے، نرمی سے جواب دیتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں کہانی کی اگلے حصے کی طرف۔ تو جانے سے پہلے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کون سا ڈائلاگ اور کون سا سین اچھا لگا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ مجھ پر برہم ہو رہے تھے اور اب یہ کرم نوازی۔ ان بڑے لوگوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سر جھٹکتی وہ اپنی بیٹی کی جانب متوجہ ہو چکی تھی تاکہ وہ کھائے زیادہ، پھیلاوا کم کرے۔
آفس ٹائمنگ ختم ہوئی تو وہ بھی اپنی چیزیں سمیٹ کر فضا کا ہاتھ پکڑے لفٹ کی جانب چل دی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ تیزی سے فضا کا ہاتھ پکڑے لفٹ کے اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے عارف پاشا کو دیکھ وہ دل ہی دل میں کرا اٹھی۔ اس کی نظریں اپنی فون اسکرین پر مرکوز تھیں، جس وجہ سے اسے تسلی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کرتی، باسط نے یہ کام کر دیا تھا جس سبب وہ اسے دیکھ شکریہ بطور مسکرائی تھی۔ مس ہالے، آپ کی بیٹی بہت کیوٹ ہے۔ اس نے جھک کر فضا کا گال چھوا تو اس نے جھٹ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ سوری باسط، اسے پسند نہیں کوئی اس کے گال چھوئے۔ وہ بیچاری جھٹ شرمندگی سے وضاحت دینے لگی۔ بالکل، مما کے علاوہ میرے گال کو چھونے کی کسی کو پرمیشن نہیں۔ فضا نے جھٹ اپنی ماں کی بات کی حمایت کی تو جواباً باسط برا منائے بغیر ہنس کر سیدھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں عارف پاشا کے چہرے کے عضلات اس وقت تنے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں بے شک موبائل اسکرین پر جمی تھی، لیکن اس کی سماعت انہی لوگوں کی جانب مرکوز تھی۔ فضا، بری بات ہوتی ہے، بڑوں کے ساتھ ہمیشہ احترام والا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو کتنی مرتبہ سمجھاؤں؟ ہالے قریشی نے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو سرزنش کرنا بہتر سمجھا، جس کے جواب میں وہ خفا ہوتی جھٹ جا کر عارف پاشا کی ٹانگ سے لپٹتی ہالے بیچاری کو بری طرح بوکھلا کر رکھ گئی۔ فضا، میرے پاس آؤ۔ اس نے اپنی بیٹی کو پیار سے پچکارا تو اس نے جھٹ نفی میں سر کو جنبش دیتے گویا انکار کر دیا۔ باسط الگ اس سچویشن پر پریشان سا اپنے باس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جو بے تاثر تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اتنے میں لفٹ کھل گئی۔ ہالے قریشی نے بس لمحے بھر کو سوچا اور پھر جھپٹ کر فضا کو دبوچے وہ برق کی رفتار سے وہاں سے نکلی تھی۔ آج سے تمہاری ساری فرمائشیں بند ہیں، آنے دو نیلم باجی کو واپس، ان سے بھی کہوں گی کہ تم پر سختی کریں، تم بہت بدتمیز ہو چکی ہو۔ اپنی گاڑی کے پاس اسے اتر کر وہ غصے میں تیز تیز بول رہی تھی، جب عارف پاشا کی سرد آواز پر وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ ویسے تو آپ کی آواز نہیں نکلتی ہے، بھیگی بلی بنی رہتی ہیں آپ، لیکن بچی کو ڈانٹنے کے معاملے میں آپ شیر ہو گئی ہیں، وہ ابھی چھوٹی ہے، اسے پیار سے ہینڈل نہیں کر سکتی آپ۔ مقابل کے برہم ہونے پر ہالے کی صورت اتر گئی۔ اسے کیا معلوم تھا وہ جن کی طرح نازل ہو جائے گا، ورنہ تو وہ یہ کام گاڑی میں بیٹھ کر سر انجام دے لیتی۔ روحانسی ہو کر اس نے خود کو ہی کوسا۔ سوری سر، ہولے سے منمناتی وہ گاڑی کا لاک کھولتی فضا کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا گئی۔ اللہ حافظ انکل۔ فضا نے جھٹ ہاتھ فضا میں لہرایا تو جواباً عارف پاشا نے بھی ہاتھ ہلاتے باسط اور ہالے کو اپنے اس عمل سے حیران کر دیا۔ ہالے نے انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے احتیاط سے گاڑی نکال لے گئی۔ گھر پہنچ کر وہ کھانا بنانے کھڑی ہوئی۔ فضا کو اس نے کارٹون لگا دیے۔ وائٹ چکن بنا کر دم پر رکھتی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس کا ذہن بھٹک کر عارف پاشا کی جانب چلا گیا تھا۔ اس کی شاندار شخصیت میں ایک الگ طرح کا سحر تھا، سرمائی ذہنیت سے بھری آنکھیں، تیکھے نقوش، اسے دیکھ ہر کوئی مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی کھلتی گندمی رنگت پر سیاہ مونچھیں خوب ہی جچتی تھی اور جب وہ کسی کو دیکھتا تھا یوں لگتا تھا جیسے اسے اندر تک پڑھ لے گا۔ حالے کو علم بھی نہیں ہو سکا، وہ اس کے خیال میں ڈوبتی گئی۔ مما، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کی خاموشی کو دیکھ فضا کو فکر لاحق ہوئی تو اس نے معصومیت سے سوال پوچھتے اسے متوجہ کرنے کے لیے اس کا بازو ہلایا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آتی یوں گھبرائی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ارے میری چندا، میں آپ سے کیوں خفا ہونے لگی؟ حالے نے چٹاچٹ اس کے گال چومے۔ مما، بھوک لگی ہے۔ کارٹون میں بریک کے دوران فضا نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ جواباً وہ مسکراتی اس کے بال سہلاتے کھانا نکالنے کے لیے اٹھی تھی کہ ڈور بیل کی آواز پر وہ دروازے کی سمت چل دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی مالک مکان کھڑا دکھائی دیا تھا۔ جی کہیں، کیا کام ہے؟ حالے نے سلام کرنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ ارے آپ تو بالکل ہی اجنبی بن گئی ہیں، ہمارے بیچ بھی کوئی تعلق ہے، اسی چیز کا ہی لحاظ کر لیں۔ دانتوں کی نمائش کرتے اس نے اپنی ایکس رے کرتی آنکھوں کو حالے کے وجود کو گویا ٹٹولا تھا۔ حالے جس نے پہلے ہی اچھے سے سر پر دوپٹہ جما رکھا تھا، اس نے خائف ہو کر اپنا دوپٹہ پھر سے ٹھیک کیا۔ آپ کو اگر کوئی کام نہیں تو جائیں یہاں سے۔ اس کے روکھے انداز کو دیکھ مقابل نے کان کھجایا۔ اتنے میں فضا اس کے پیچھے دروازے تک چلی آئی تھی۔ بچی کو دیکھ وہ جھٹ اسے پیار کرنے آگے بڑھا، لیکن حالے نے جھٹ فضا کو اس کی پہنچ سے دور کرتے اسے اندر کو کر دیا۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ بے مروتی اپنائے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا جب بشیر خان نے دروازے کے بیچ اپنا پاؤں پھنسا دیا۔ ارے آپ تو خفا ہی ہو گئیں۔ میں تو اس لیے حاضر ہوا تھا کہ مکان لیتے وقت جو ایگریمنٹ بنوایا گیا تھا اسے رینیو کروانا ہے، آپ کی ID کارڈ کی کاپی درکار ہوگی۔ وہ جھٹ لائن پر آتے تیزی سے بات ختم کرتا حالے کو منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دیکھیں، میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے گھر بدلنا ہے تو کانٹریکٹ دوبارہ بنوانے کا کیا فائدہ؟ حالے کی بات سنتے مقابل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کوئی مل گیا ہے جبھی یہاں سے بھاگنے کی جلدی ہے؟ ہم میں بھلا کیا کمی ہے؟ اس کی خباثت بھرے انداز کی بکواس حالے جیسی ٹھنڈی مزاج والی لڑکی کا بھی دماغ گرم کر گئی۔ حالے میں بے شک خود اعتمادی کا فقدان تھا، لیکن بےہودہ گفتگو تو وہ بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ جبھی اس کا ہاتھ اٹھا اور مقابل کا گال لال کر گیا۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں بہت وقت سے تمہاری بیہودہ حرکتیں برداشت کر رہی ہوں، اس سے پہلے میں پولیس کو بلا لوں، نکلو۔ وہ مٹھی دبوچے تھر تھر کانپتے گویا اس شخص کو کچھ مار دینا چاہتی تھی، تو وہیں وہ اس پر قہر آلود نگاہ ڈالے تیزی سے پلٹ کر سیڑھیاں اترتے چلا گیا۔ حالے نے دروازہ بند کیا اور وہیں پشت ملائے نیچے بیٹھتی گھٹنوں میں سردیاں رونے لگی، جب دو ننھے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر آ کر جمے تھے۔ ماما کیا ہوا؟ گندے انگل نے تنگ کیا آپ کو؟ اپنی ذہانت سے بڑھ کر سوال کرتے اس نے حالے کو ششدر کیا تھا۔ کیا اس کی بیٹی اتنی سی عمر میں لوگوں کے رویے سمجھنے لگی ہے؟ وہ بے ساختہ ہی اسے سینے میں بھینچ گئی۔ فضا کو باتوں میں لگا کر وہ اسے کھانا کھلا کر سلاتی فون اٹھائے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس نے دبئی میں مقیم اپنے بھائی کو کال ملائی جو وہاں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے انہیں سلام کیا تھا۔ کیسی ہو؟ انہوں نے حال پوچھا تو اسے بڑے زور کا رونا آیا، لیکن وہ رونے کی خواہش دبا گئی۔ بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان شفٹ کر جائیں گے، تو میں پوچھ رہی تھی کہ کب تک آپ واپس لوٹ رہے ہیں؟ اس کے بھائی 10 سال سے بیرون ملک میں مقیم تھے، ان کا وہاں بہت اچھا کاروبار چل نکلا تھا۔ ان کے والد تو حالے کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن والدہ کا انتقال اچانک ہی ان کی حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب 4 ماہ پہلے ہی ہوا تھا۔ ان کا پہلے اپنا گھر تھا، لیکن فرحان کو بزنس بڑھانے کے لیے رقم درکار تھی، تو اس کی والدہ نے گھر بیچ کر حالے کا حصہ الگ کرتے انہیں مطلوبہ رقم دے دی تھی۔ جب سے وہ کرائے پر ہی رہتے تھے، اس کے بھائی ہی انہیں یہ گھر دلوا کر گئے تھے۔ ان کی بھابھی کے جاننے والے تھے مالک مکان۔ جب تک حالے کی امی زندہ رہیں وہ شخص ٹھیک رہا، لیکن اس کے اکیلے پڑتے ہی اس شخص کی نظریں بدل گئیں۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت مرد کو آسان شکار لگتی ہے، کہ ایسا دردناک المیہ ہے یہ۔ والدہ کے انتقال کے وقت جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس پاکستان آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسے اطمینان حاصل ہوا۔ اس وقت وہ اسی بابت ان سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو حالے، اب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ فی الحال پاکستان نہیں آنا چاہتے۔ ان کی بات سنتی حالے ایک دم نڈھال سی ہوتی صوفے پر گر سے گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ بھائی آ جائیں گے تو وہ انہیں کے ساتھ رہے گی، لیکن اچانک ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ کچھ دنوں پہلے اس کی ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 مہینہ لگے گا اور وہ پاکستان واپس آ جائیں گے، لیکن ان کے انکار پر وہ گویا پھر سے اکیلی رہ گئی۔ تم سکون سے وہیں رہتی رہو، میں تمہیں معمول کے مطابق پیسے بھیجتا رہوں گا۔ اب تو تم بھی جاب کر رہی ہو، ماشاءاللہ فضا بھی بڑی ہو گئی ہے اور تم خود بھی مصروف ہوتی ہوگی، ایسے میں اکیلا پن کہاں محسوس ہوتا ہوگا؟ اس کے بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اسے اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا ہوگا؟ وہ انہیں چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ بہت اکیلی ہے، اسے ڈر لگتا ہے، وہ کئی راتوں سے سکون سے سو نہیں سکی، ہر آہٹ پر وہ خوف سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ یہ سب بول نہیں سکی کیونکہ اس کی آواز گھٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ نیلم باجی اس کی امی کے دور سے ہی ان کے گھر کام کرنے آ رہی تھی۔ اس کی امی کے انتقال کے بعد جب وہ نوکری پر جاتی تھی تو وہی فضا کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن اچانک ہی ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، جس سبب انہیں عجلت میں گاؤں کے لیے نکلنا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد ہی اصل پریشانی شروع ہوئی تھی۔ 2 دن تو اس نے فضا کو پڑوس میں چھوڑا، لیکن پھر فضا نے شکایت کی کہ ان کے بچے اسے مارتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے وہ بچی رو دی۔ اب حالے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مجبوراً اسے فضا کو آفس لانا پڑ رہا تھا۔ آفس آ کر اس نے فضا کو اچھے سے سمجھایا کہ اسے اس کے کیبن سے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے اسے ٹیب دیا، کچھ سافٹ ٹوائے پکڑائے، اس کا بیگ بھی اس کے پاس رکھ دیا جس میں اس کی ڈرائنگ بک، کلرز کے علاوہ سٹوریز بکس بھی تھیں۔ حالے کی HR کے ساتھ میٹنگ فکس تھی، وہ اسے سمجھا کر اپنے کیبن سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی فضا نے ڈرائنگ بک نکالی اور مصروف ہو گئی۔ حالے کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی۔ فضا نے نگاہیں گھمائی جب اسے گلاس وال سے عارف پاشا اپنے آفس کی جانب جاتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ ایک دم پرجوش ہوتی ڈرائنگ بک ہاتھ میں پکڑے کیبن سے نکلتی اس کے پیچھے چل دی۔ عارف پاشا باسط کے ساتھ بات کرتے اپنے شاندار آفس میں داخل ہوتا، سیدھا جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا کہ اس کی نگاہ فضا پر جا کر تھمی تھی۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پر خوش ہوتی زوردار انداز میں سلام کرتی، اس سے پہلے اس کے قریب جاتی۔ باسط نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ کو اپنی مما کے پاس ہونا چاہیے۔ باسط کے نرمی سے استفسار کرنے پر اس نے کیوٹ سا منہ بنایا۔ وہ تو میٹنگ میں بزی ہیں۔ فضا کی اطلاع پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا فضا پھر سے بول اٹھی۔ کل سویٹ انکل نے مجھے گودی میں لیا تھا تو میں ان کو شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ مما کہتی ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اسے شکریہ ادا کرو۔ اتنی چھوٹی بچی کے منہ سے اتنی سمجھداری کی باتیں سن وہ دونوں ہی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو اس وقت آپ میرا شکریہ ادا کرنے آئی ہیں؟ عارف پاشا کے سوال پر وہ جھٹ باسط کی سائڈ سے نکل کر تیزی سے اس کی میز کے پاس آ کر رکی اور ہاتھ میں پکڑی بک کھول کر مقابل کی جانب بڑھا دی۔ عارف پاشا نے متجسس انداز میں ڈرائنگ پر نگاہ ڈالی تو ایک لمحے کو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے کافی نفاست سے اس کا اسکیچ بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بالکل اس جیسا نہیں تھا لیکن مشابہت کافی حد تک تھی۔ آپ نے تو کمال کر دیا۔ عارف پاشا کے منہ سے تعریفی جملے سنتے اس کا سینہ خوشی کے مارے چوڑا ہوا۔ باسط بھی قریب آتے اس ڈرائنگ کو دیکھنے لگا تھا۔ اور یہ کس کا اسکیچ ہے؟
اس نے پیج پلٹا تو ایک اور اسکیچ تھا، لیکن اس کے پورے منہ پر کالے کلر کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ گندے انکل ہیں، ہر وقت ماما کو تنگ کرتے ہیں۔ کل بھی ماما کو تنگ کر رہے تھے تو ماما نے ان کو تھپڑ مارا، لیکن بعد میں وہ خود ہی رونے لگی۔ کل کے واقعے کو مختصر بیان کرتے وہ آخر میں کچھ الجھی سی گویا ہوئی۔ یہ گندے انکل کون ہیں؟ عارف پاشا کے چہرے کا جلال واضح تھا، لیکن لہجے میں نرمی برقرار رکھی گئی تھی۔ بشیر انکل ہی گندے انکل ہیں، وہ ہمارے مالک مکان ہیں۔ فضا کے انداز میں اس شخص کے لیے واضح ناپسندیدگی نمایاں تھی۔ باسط، مجھے ساری معلومات درکار ہیں۔ اس کی مبہم بات کو سمجھتے وہ سر ہلائے کمرے سے نکل گیا۔ آپ کے ڈیڈی نہیں ہیں؟ ڈرائنگ کے پیج پلٹتے مقابل نے لہجے کو سرسری رکھا۔ پہلے ہم ڈیڈ کے گھر رہتے تھے، لیکن وہ ماما پر بہت چیختے چلاتے تھے، ماما کو مارتے بھی تھے۔ پھر ایک دن نانو ہمیں اپنے ساتھ آ کر گھر لے گئیں، اور پھر کچھ دنوں بعد نانو ہمیں چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلی گئیں۔ ان کو میں اور ماما بہت مس کرتے ہیں۔ ماما کے بعد ایک نانو ہی تھی جو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ماموں بھی پیار کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں رہتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی معصومیت میں اسے ساری باتیں بتائی جا رہی تھی، حالانکہ حالے نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو گھر کی باتیں نہیں بتاتے۔ لیکن فضا کو عارف پاشا اتنا پسند آیا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی اتنی اہم بات بھلا دی تھی۔ میں یہ تصویر رکھ سکتا ہوں؟ عارف پاشا نے اس کی توجہ بھٹکانے کے لیے بات بدلی۔ جی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کی منظور ملتے ہی عارف پاشا نے وہ تصویر احتیاط سے نکالی اور اپنی فائل میں رکھ لی۔ وہ اسے ڈرائنگ پاس کر رہا تھا جب ہالے قریشی حواس باختہ سے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ فضا، میں نے کہا تھا آپ کو کہ میرے کیبن میں ہی رہنا۔ وہ اس کا بازو پکڑتے اسے ڈپٹنے لگی۔ سر، میں پریشانی کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ بیٹی کے بعد اس کی توجہ جھٹ اپنے باس کی جانب ہوئی تھی، جو اس کے چہرے کی جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ مجھے پریشان نہیں کرتی۔ مقابل کے گہرے طنز پر وہ شرمندہ ہوتے سر جھکا گئی۔ بہرحال HR کے ساتھ آپ کی میٹنگ کیسی رہی اور باقی تفصیلات آپ مجھے میل کریں۔ مقابل کے دیے گئے حکم پر اس کا سر ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھا۔ سر ابھی؟ وہ جھٹ پریشان ہوئی۔ اسے دراصل ایک گھر دیکھنے کے لیے نکلنا تھا لنچ کے بعد۔ اس نے سوچا تھا کہ آدھی چھٹی لے لے گی، لیکن ہائے رے پوری قسمت۔ آپ تو میل کا سن کر یوں پریشان ہو رہی ہیں جیسے میں نے آپ سے K2 کی چوٹی سر کرنے کو کہہ دیا ہو۔ مقابل کے کڑے انداز پر وہ کھلائی تھی۔ سر، میں آپ کو کل میل نہیں بھیج سکتی، یا پھر میں یوں کروں کہ رات کو آپ کو میل کروں گی۔ اسے علم ہی نہیں ہو سکا اور وہ اسے راضی کرنے کے چکر میں اس کے قریب ہو گئی۔ ابھی کیا قباحت ہے؟ تیکھے چتونوں سے سوال پوچھا گیا۔ اس دوران فضا ان دونوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے یہ منظر لطف اندوز کر رہا ہو۔ کوئی قباحت نہیں ہے، میں کر دیتی یہ کام، لیکن مجھے ایک ضروری کام سے آدھی چھٹی چاہیے۔ بلی بالآخر تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ چھٹی کس لیے چاہیے؟ وہ اس کی جانب رخ کیے گویا جرا پر اتر آیا تھا۔ سر، مجھے ایک پرسنل کام نپٹانا ہے۔ حالے کے مبہم جواب پر اس نے حالے کو گھور کر دیکھا۔ کتنا پرسنل؟ اس نے پرسنل پر زور دیتے اس کے ملائی چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ سر، اب ہر بات میں آپ کو تو نہیں بتا سکتی نا۔ اس مرتبہ وہ گھبرائی نہیں بلکہ چڑ گئی۔ آپ تو کافی بدتمیز بھی واقع ہوئی ہیں۔ عارف پاشا کی جانب سے پھر سے طنز کا تیر چلایا گیا۔ حالے نے آگے بڑھ کر اسے اپنی بات کی وضاحت دینی چاہی تھی کہ اس کا اچانک پیر ڈگمگایا، جس کے نتیجے میں وہ پوری عارف پاشا پر جھک آئی۔ وہ تو شکر ہوا اس نے بروقت کرسی کی ہتھی پر اپنے دونوں ہاتھ جما لیے، ورنہ تو وہ سیدھی اس کے کشادہ سینے میں سما جاتی۔ کس قدر شرمندہ کر دینے والی صورتحال تھی۔ مقابل پرسکون بیٹھا اس کے تاثرات سے یقیناً لطف لے رہا تھا۔ اس نے اپنی ہنسی دبانے کے لیے لبوں پر مٹھی جمائی ہوئی تھی، تو وہیں حالے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھاڑے اس کی مقناطیسی آنکھوں میں دیکھ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی تھی۔ کمر میں درد ہو جائے گا۔ مقابل کی سرگوشی پر وہ خفت زدہ سے پیچھے ہوتے اپنے سرخ بھاپ چھوڑتے گالوں کو تھپتھپاتی فضا کی جانب بڑھی تھی۔ ماما، شکر ہے آپ نے کرسی پکڑ لی، ورنہ تو آپ سیدھی انکل کی گود میں گر جاتی۔ اف! فضا کی لمبی زبان۔ اس لمحے حالے کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اسے نگل لے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر فضا کا بازو پکڑا اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے عارف پاشا کتنے عرصے بعد یوں کھل کر ہنسا تھا۔ حالے کے چہرے کے کیوٹ تاثرات یاد کرتے اس کی ہنسی ہی نہیں تھم رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اسے ابھی تک مطلوبہ گھر نہیں ملا تھا۔ جو گھر ایجنسی والے دکھا رہے تھے وہ اس کی ڈیمانڈ کے منافی تھے۔ اس نے 2 چیزیں مانگی تھیں، گھر کی سیکیورٹی اچھی ہو اور گھر صاف ستھرا آفس سے قریب ہو، لیکن ہر مرتبہ 2 میں سے ایک چیز رہ جاتی تھی۔ آفس کا لوڈ، گھر کی ٹینشن اور فضا کی ذمہ داری، اس سب نے مل کر اسے تھکا دیا تھا۔ وہ آج آفس سے لوٹی تو اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کھچڑی پکائی اور دونوں ماں بیٹی کھانا کھا کر آج جلد بستر پر لیٹ گئے۔ فضا کو سلا کر اس نے بخار کی گولی کھائی اور پانی پی کر لائٹ بند کرتی وہ جیسے ہی کمرے میں جانے لگی، اسے لگا کوئی مین دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالے کی جان لبوں پر آئی۔ وہ دبے قدموں کمرے کی جانب بڑھی اور کمرہ اندر سے لاک کرتی موبائل اٹھا کر کیمرے کی فوٹیج چیک کرنے لگی۔ دروازے پر بشیر ہی تھا، ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ اس کے شک کی تصدیق ہوئی، لیکن زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ لوگ اس کے دروازے کا لاک توڑنے کی کوششوں میں تھے۔
اس لمحے فضا کو شدت سے ایک مرد کی کمی کا احساس ہوا۔ یہ گھبرانے یا ڈرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے دماغ حاضر رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ باسط کے نمبر پر کال لگا چکی تھی۔ اس وقت ایک وہی مرد تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نمبر باسط کا نہیں، عارف پاشا کا ہی تھا۔ اس کے 2 نمبر تھے۔ پرائیویٹ نمبر والا فون سارا وقت باسط کے پاس ہوتا تھا، اسی پر سب کی کالز آتی تھی جسے وہ اٹینڈ کرتا، اور اگر ضروری کال ہوتی تو عارف پاشا کو فون دے دیتا۔ فون دوسری بیل پر ریسیو ہوا تو اس نے دوسری جانب سے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ باسط، میرا مالک مکان میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، پلیز تم کچھ کرو، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل اکیلی ہوں۔ وہ سہمی ہوئی اجلت میں بول رہی تھی جب دوسری جانب سے وہ تیزی سے بول اٹھا، آپ روم لاک کر کے فضا کو لے کر باتھ روم میں جائیں اور خود کو وہاں لاک کر لیں، میں بس کچھ دیر میں پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ رہا ہوں۔ مقابل کی ہدایت سنتے اس نے سوتی ہوئی فضا کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس عمل نے فضا کو ڈسٹرب کیا تو وہ سوتے میں سے اٹھ گئی تھی۔ مما کیا ہوا ہے؟ حالے کو روتے دیکھ وہ بچی پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، تم بس یہاں خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اس نے فضا کو پچکارتے قریب رکھے اسٹول پر بٹھایا۔ فضا اسی اسٹول پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھوتی تھی۔ اس نے فون ایک مرتبہ پھر کان سے لگایا۔ کال کٹ نہیں کی گئی تھی۔ دوسری طرف وہ شاید دوسرے موبائل پر کسی سے بات کرتے چیخ رہا تھا، تو وہیں بشیر لاک توڑنے میں کامیاب ہوتا۔ خوشی خوشی گھر کے اندر داخل ہوتے کمرے چیک کرنے لگا۔ ایک کمرہ خالی تھا جبکہ دوسرے میں لاک لگا تھا۔ اس نے زور آزمائی شروع کی اور 2-3 جھٹکوں کے بعد دروازے کھل گیا۔ کہاں چھپی ہے بلبل؟ اب یہ چھپنا چھپانا بیکار ہے۔ شیطان کا روپ لیے وہ کمرے کی تلاشی شروع کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ آئے 2 لوگ بھی یہی کام کرنے لگے۔ مجھے لگتا ہے وہ باتھ روم میں ہے۔ اتنا کہہ کر اس کے ساتھ آئے آدمی نے دروازے پر کندھے مارنا شروع کر دیا۔ اندر موجود فضا سہمتی اپنی ماں کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی، تو وہیں حالے کی دلخراش چیخ نے عارف پاشا کو پاگل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے، پولیس نفری تیزی سے اندر داخل ہوتی انہیں دبوچ چکی تھی۔ سالے، تم لوگ تو اب اپنی خیر مناؤ۔ عارف پاشا نے تمہارے ساتھ وہ کرنا ہے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ ایس ایس پی نے ان تینوں کی بھرپور تواضع کرتے انہیں باہر بھیج کر باتھ روم کا دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ اتنے میں وہاں عارف پاشا بھی پہنچا تھا۔ یار، وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہیں۔ تیمور کی بات سنتے اس نے اسے ایک طرف کیا اور دروازہ بجاتے فضا کو آواز دینے لگا۔ فضا، یہ میں ہوں، آپ کا اچھے والا انکل، آپ نے میرا اسکیچ بنایا تھا، پلیز دروازہ کھولو۔ تیمور نے اس کا یہ رخ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ سخت گیر طبیعت کا حامل تھا۔ یہ نرمی تو اس نے مقابل میں دیکھی ہی نہیں تھی۔ مما، فضا نے حالے کا کندھا ہلا کر اسے متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ اسے خود سے لگائے یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کا بخار بڑھ چکا تھا، دل و دماغ اس لمحے گویا کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تیمور کو تشویش لاحق ہوئی۔ عارف پاشا نے بس ایک لمحے سوچا اور اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور دروازہ پوری قوت سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ دونوں تیزی سے آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ مس قریشی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پنجوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں بچی کو لے کر جاتا ہوں، تم انہیں باہر لے کر آؤ، سنجیدگی سے کہتے وہ فضا کو گود میں اٹھائے باہر نکلا۔ مما، فضا کے انداز میں اپنی ماں کی تڑپ شامل تھی۔ مما کو عارف انکل لا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میری بھی آپ کی طرح ایک گڑیا بیٹی ہے، یقیناً آپ اس سے مل کر خوش ہو جاؤ گی۔ وہ اسے پیار سے بہلاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف عارف پاشا نے حالے کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ کٹی ڈال کی طرح ایک طرف ڈھہ گئی۔ اس نے پھرتی سے اسے سنبھال دیا اور اس کے بے ہوش وجود کو گود میں اٹھائے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ عارف پاشا کا غم و غصے کا عالم ہی الگ تھا۔ اندر ایمرجنسی میں حالے کا علاج چل رہا تھا، باہر وہ کوریڈور کے کونے میں فون کان سے لگائے باسط سے بات کر رہا تھا۔ مجھے وہ شخص جیل سے باہر دکھائی نہ دے، لیکن اس سے پہلے اس کو ایک مرتبہ موت کا مزہ ضرور چکھانا۔ اسے بھی تو پتہ چلے جب انسان بے بس ہو تو اسے کیسا لگتا ہے۔ دبے انداز میں غراتے اس نے فون کال کٹ کی کیونکہ تیمور کی کال آ رہی تھی۔ فضا کیسی ہے؟ اس کے انداز کی بے چینی تیمور کو حیران کر گئی۔ تم عارف پاشا ہی ہو نا؟ مقابل کی شرارت پر وہ بھڑکا تھا۔ بکواس بند کر، منہ توڑوائے گا کیا؟ اس کے خشک انداز پر دوسری جانب سے کہا سنائی دیا۔ کچھ دیر پہلے میں نے اسی شخص کو نرم لہجے میں بات کرتے سنا تھا، وہ اسے چھیڑ کر لطف لے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تجھ سے ملنے آنا پڑے گا۔ اس کے سرد انداز کی تنبیہ پر وہ سنبھلا تھا۔ ایک تو یار تو مذاق بھی نہیں سمجھتا، خیر جانے دے، فضا کا پوچھ رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، زارا کے ساتھ اس کی اچھی بن رہی ہے، ویسے بھی بچہ جلد بہل جاتا ہے، تم اس کی چھوڑو، مس قریشی کا بتاؤ۔ یہ سوال کرتے اس کے انداز میں سنجیدگی در آئی۔ ایمرجنسی میں ہے، ابھی مجھے نہیں علم اندر کیا کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اس کے جھنجھلائے انداز اور چڑچڑاپن تیمور کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا، لیکن وہ یہ سب ابھی فی الحال اس سے نہیں کہہ سکا۔ پہلے اس کا موڈ خراب تھا، ایسا نہ ہو اس کا مذاق بھاری پڑ جائے۔ عارف پاشا نے فون بند کر کے پینٹ کی پاکٹ میں رکھا اور ایمرجنسی روم سے نکلتے ڈاکٹر کی سمت بڑھ گیا۔ ایک تو پیشنٹ کو پہلے ہی بخار تھا، اوپر سے ذہنی دباؤ کی وجہ سے دل کی دھڑکن پر دباؤ بڑھا۔
جس وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آئی، لیکن اب وہ ٹھیک ہیں۔ ابھی دواؤں کے زیر اثر وہ سو رہی ہیں۔ صبح اٹھتی ہیں تو ان کی کنڈیشن کے حساب سے دیکھیں گے چھٹی دینی ہے یا مزید رکھنا ہے۔ پروفیشنل انداز میں ساری گفتگو کرتے ہوئے ایک نرم مسکراہٹ مقابل پر اچھالتے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد حالے کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ عارف پاشا نے اس کے لیے پرائیویٹ روم لیا تھا تاکہ حالے قریشی کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی سمت آتے کئی لمحات تک اسے یوں ہی بغیر پلک جھپکائے دیکھے گیا۔ اسے دیکھ ہمیشہ عارف پاشا کو اپنی ماں یاد آ جاتی تھی۔ ان میں بھی ہمیشہ خود اعتمادی کی کمی رہی، جس وجہ سے اس کے ڈیڈ نے کبھی انہیں پسند نہیں کیا۔ عارف نے کافی کوشش کی تھی انہیں گروم کرنے کی، لیکن سب بیکار گیا۔ اس کے ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی۔ اس بات کا اس کی ماں نے اتنا صدمہ لیا کہ وہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئیں، اور پھر ایک دن وہ مردہ وجود کے ساتھ اپنے کمرے میں پائی گئیں۔ انہوں نے بس ہمیشہ خود کو مظلوم تصور کیا، کبھی خود سے آگے بڑھ کر چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو آج وہ زندہ ہوتی، لیکن حالے قریشی ان جیسی ہرگز نہیں تھی۔ وہ برے حالات سے گزرنا جانتی تھی۔ اس کی میرڈ لائف فیل ہو گئی، اس کی ماں چلی گئی، لیکن وہ ٹوٹی نہیں۔ جاب کے ساتھ ساتھ وہ بیٹی کو بھی سنبھال رہی تھی، اور آج جس طرح اس نے حاضر دماغی کا ثبوت دیا وہ قابل تحسین تھا۔ وہ سچ میں اس کی ماں جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ بہادر تھی۔ ہاں، وہ جلد گھبرا جاتی تھی، لیکن وہ برے حالات سے لڑنے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ اسے یوں ہی دیکھتے خیالوں میں گم رہتا جب نرس دروازہ ہلکا سا بجاتی کمرے میں چلی آئی۔ اس نے ڈرپ میں انجیکشن ڈالا اور کچھ سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد وہ جس وقت کمرے سے نکلی، عارف پاشا صوفے پر سر ڈالے شاید سو گیا تھا۔ نرس نے ایک مسکراتی نظر اس وجیہہ شخص پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا جب اس کے فون کی آواز عارف پاشا کو جگانے کا سبب بنی۔ اس نے ہاتھ مار کر فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ سر، آپ اپنا فون چیک کریں۔ باسط کی گھبرائی ہوئی آواز سنتے اس نے کال بند کرتے سوشل میڈیا اوپن کیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ہر جانب چلتی ایک ہی خبر کو دیکھ پوری طرح سے دھاڑ اٹھا۔ حالے جو آہستہ آہستہ ہوش کی جانب آ رہی تھی، اس دھاڑ پر پوری طرح بیدار ہوتی آنکھیں پھاڑے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نظر عارف پاشا پر گئی، اور ٹھیک اسی وقت مقابل نے بھی اسے دیکھا۔ تلپک کر اس تک پہنچتے اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ بمشکل اپنے تاثرات نارمل رکھتے وہ سنجیدگی بھری نرمی سے مستفسر ہوا۔ میں ٹھیک ہوں۔ فضا کہاں ہے؟ اسے اپنی بیٹی کی فکر میں مبتلا دیکھ اس نے تیمور کو کال ملا کر فضا سے بات کروانے کے لیے کہا تھا۔ فضا محفوظ ہاتھوں میں تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ وہاں خوش تھی۔ یہ جان کر وہ مطمئن ہو گئی۔ آپ آرام کریں، میں نرس کو بھیجتا ہوں۔ آنے والی کال کو دیکھ عجلت میں وہ وہاں سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل میں باسط اور تیمور دونوں ہی موجود تھے۔ جس وقت آپ مس قریشی کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لا رہے تھے، اس وقت کوئی نیوز والا ضرور تھا۔ باسط کی کیا سرائی پر تیمور نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ بے غیرت لوگوں کو چٹپٹی خبروں سے مطلب ہے۔ کسی شریف لڑکی کی عزت پر حرف آئے گا، یہ بات نہیں سوچی انہوں نے۔ ایک تو ویسے ہی مس قریشی کی سچویشن کافی نازک ہے، اوپر سے یہ خبر۔ یقیناً ایسے میں ان کے کردار کو ہی مشکوک سمجھا جائے گا۔ بیچاری ایک بچی کے ساتھ کہاں تک سروائیو کر پائیں گی وہ؟ تیمور نے سنجیدگی سے ہر بات کا مشاہدہ کرتے ایک چور نگاہ عارف پاشا کے چہرے پر ڈالی، جو ایک دم سپاٹ تاثر دے رہا تھا۔ مس قریشی کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں، پہلے ہی انہیں سٹریس ہے، اب ایسے میں یہ خبر۔ باسط کی بات ادھوری چھوڑتے گویا آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام سر انجام دیا۔ مس قریشی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ باسط، تم مولوی کا انتظام کرو، میں آج اور ابھی حالے سے نکاح کروں گا۔ اگر بدنامی کا سبب میری ذات بن رہی ہے تو اسے تحفظ بھی عارف پاشا کی ذات ہی فراہم کرے گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ ان دونوں کو زوردار جھٹکا دیتا حالے کے روم کی جانب چل دیا تھا۔ وہ نرس کے ساتھ باتھ روم سے نکل کر بیڈ پر بیٹھی تھی جب اس نے نرس کو باہر جانے کا کہا تھا۔ آپ کا ناشتہ آ رہا ہے اور ساتھ مولوی صاحب کو بھی بلوایا ہے میں نے۔ عارف پاشا کی بات سنتے وہ کچھ ہونک زدہ سے ہوئی۔ ناشتے سے مولوی کے کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ مقابل نے اس کی سماعت پر ایٹم بم دے مارا۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، ایسے میں آپ کو کسی مرد کے سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ فضا کو کوئی اس کی ماں کی ذات کا تانا مارے۔ جو کچھ کل ہوا وہ بچی تو اب تک اس ٹراما سے نہیں نکل پائے گی۔ یہ سچ ہے، بچے جلد بہل جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھولتے نہیں۔ اگر آپ کو فضا کا تحفظ درکار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے تو آپ کو یہ نکاح کرنا ہوگا۔ یقین رکھیں، میں فضا کے لیے ایک اچھا باپ ثابت ہوں گا۔ وہ جوں بول رہا تھا، ویسے ویسے اس کا قد حالے قریشی کی نظروں سے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس شخص کا ظاہر جس قدر حسین تھا، اس کا باطن اتنا ہی حسین تر تھا۔ حالے قریشی اسی لمحے اس شخص پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ مجھے منظور ہے۔ اپنی ساری باتوں کے جواب میں اس کا مدھم اقرار ایک لمحے کو مقابل کو ساکت کر گیا۔ وہ چہرہ جھکائے اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی تو وہیں وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر چند گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو گیا، لیکن اس سے پہلے عارف پاشا نے حالے قریشی کے بھائی کو ساری سچویشن بتا دی تھی۔ وہ بھی اس نکاح پر مطمئن تھے۔ عارف پاشا کوئی چھوٹا نام نہیں تھا۔
وہ واقف تھے اس کے نام اور کام سے۔ نکاح کی کارروائی میں وہ ویڈیو کال کے ذریعے شامل ہوئے تھے۔ ماما، ہم سچ میں اپنے گھر جا رہے ہیں؟ یہ 10ویں مرتبہ تھا جو فضا نے اپنا سوال دہرایا۔ اس سوال کو بار بار کرتی وہ حالے کو شرمندہ کر رہی تھی، تو وہیں عارف پاشا کا اس کا معصوم انداز اچھا لگ رہا تھا۔ ہم اپنے گھر آ گئے۔ عارف پاشا کی اطلاع پر وہ چہکتی ہوئی حالے کی گود سے نکل کر عارف پاشا کی گود میں چڑھتی مکمل پرجوش تھی۔ اوف، یہ گھر کتنا بڑا ہے! ارے اس میں تو لان بھی ہے! وہ مچل کر عارف کی گود سے اترتی لان کی جانب دوڑی۔ فضا، آرام سے! دوسری طرف سے اتر کر آتی حالے کو اس کی فکر ہوئی۔ یہ اس کا اپنا گھر ہے، اسے بے فکری سے دیکھ لینے دیں، بلکہ آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی وزٹ کروا سکتا ہوں۔ مقابل کی آفر پر وہ بوکھلا کر دونوں ہاتھ ہلاتی بے ساختہ ہی انکار کر گئی۔ اچھے انکل، لان میں تو جھولا ہی نہیں ہے۔ وہ واپس آتی افسردہ ہوئی تو مقابل نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ پہلے میں اکیلا تھا تو جھولے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب آپ آ گئی ہیں تو جھولا بھی آ جائے گا۔ عارف پاشا نے جھک کر اس کا گال چھوتے گویا اسے خوشخبری سنائی، تو جواباً وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ اس لمحے ان دونوں کو کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اصل میں باپ بیٹی نہیں ہیں۔ انہیں یوں مگن دیکھ حالے دوسری طرف بڑھنے لگی تھی کہ مقابل نے جھٹ اس کی کلائی پر گرفت بنائی اور اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آ کر اس نے سب سے پہلے اسے تمام ملازمین سے متعارف کروایا تھا۔ اس کے بعد اس نے فضا کو اس کا روم دکھایا۔ یہ سب بہت کم وقت میں اس نے ریڈی کروایا تھا۔ فضا تو اپنا الگ روم دیکھ خوشی سے پاگل ہی ہو گئی۔ روم بالکل جدید تقاضوں کے مطابق تھا۔ اس کے دیکھ بھال کی ذمہ داری اس نے سوزی کو دی تھی۔ سوزی ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ چلیں اب میں آپ کو ہمارا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ فضا کو مگن دیکھ وہ سوزی کو اس کا دھیان رکھنے کا کہتا حالے کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلا تو وہ اس کے ساتھ یوں چل رہی تھی جیسے ہوا میں چل رہی ہو۔ یہ آپ کا بیڈ روم ہے۔ میں نے کوشش کی ہے آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں آپ کو دستیاب ہوں، لیکن پھر بھی کمی بیشی ہو تو آپ خود شاپنگ کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر میں کھانا لگ جائے گا تو ہم ساتھ مل کر کھائیں گے۔ میں جب تک اسٹڈی میں جا رہا ہوں۔ وہ اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے نہ جانے ان کے بیچ کتنے پرانے دوستانہ مراسم ہیں۔ مجھے پرانے گھر سے کچھ ضروری سامان اٹھانا ہے۔ اسے جاتے دیکھ وہ جھجک کر گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، نرمی سے گویا ہوتے وہ اچانک ہی اس کے قریب ہوا۔ یہ گھر اور عارف پاشا دونوں ہی آپ کی ملکیت ہیں، تو خود کو اجنبی محسوس مت کریں، آپ یہاں کی مالکن ہیں۔ وہ مان دے رہا تھا، عزت سے سر آنکھوں پر بٹھا رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ بے ساختہ ہی تشکر کے احساس تلے اس کی آنکھیں دھندلائی گئیں۔ آپ روئیں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی آنکھوں کو باری باری نرمی سے چھوتے وہ اسے یوں ہی بت کیے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ایک خوشبو بھرے احساس میں گھرے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ مقابل جتنا شاندار تھا اس کا کمرہ بھی اتنا ہی شاندار تھا، یہاں تک اس نے فضا کا بنایا گیا اسکیچ بھی فریم کروا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رکھا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد فضا کو اس نے سوزی کے ساتھ سونے بھیج دیا اور وہ خود حالے کا ہاتھ پکڑے اسے لان میں لے آیا تھا۔ حالے اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ جب یوں حق سے اس کا ہاتھ تھامتا ہے تو اسے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بات کہہ نہیں سکی تھی۔ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولے نا۔ عارف کو اس کی خاموشی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں کیا بولوں؟ وہ اتنا دھیما بولی کہ مقابل کو بمشکل ہی سنائی دیا۔ یہی بول دیں کہ میرا ہاتھ پکڑنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اسے علم نہیں تھا عارف پاشا یوں اس کی چوری پکڑ لے گا۔ وہ اس وقت بری طرح سٹپٹائی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہوتے وضاحت دینے لگی تھی کہ مقابل نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے نزدیک تر کرتے اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھ گمبھیر لہجے میں گویا ہوتے مبہم سا مسکرایا۔ آپ دور رہ کر بات نہیں کر سکتے؟ حالے کو مقابل سے اس قدر بے باکی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ جب بھی اس کے ہوش اڑ رہے تھے وہ ہمیشہ غسیل موڈ میں ہوتا تھا، یہ اچانک وہ موڈ بدل کر رومانٹک موڈ میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ آپ کی شہد رنگ آنکھیں پہلے ہی اتنی بڑی بڑی ہیں، انہیں مزید پھیلائیں گی تو میں ان میں ڈوب جاؤں گا۔ خمارہ دودھ لہجہ بوجھل ہوتے سرگوشی میں ڈھلتا حالے کی جان نکال گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کر ڈالتا اس کے فون کال پر وہ سحر طاری کرتا فسونچ چھم سے چھٹ گیا۔ عارف پاشا کی گرفت اس پر کمزور پڑی جس کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کے حصار سے نکلتی وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی، تو وہیں عارف پاشا نے بدمزہ ہوتے کال ریسیو کی تھی۔ حالے گھر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، وہ آفس میں اپنا کام جاری رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات کا احترام کرتے عارف پاشا آج اسے اپنے ساتھ آفس لایا تھا۔ آفس میں آتے ہی اسے بڑی تبدیلی کا احساس ہوا۔ ہر کوئی وہاں اسے عارف پاشا کی بیوی کی حیثیت سے پروٹوکول دے رہا تھا۔ مجھے تو اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مس حالے اور سر کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ ہے، ورنہ وہ کیوں کسی غیر کی بچی کو گود میں بٹھانے لگے؟ بالکل ٹھیک کہا، ویسے سر اور مس حالے کی جوڑی کمال کی ہے۔ اگر یہ دونوں میاں بیوی تھے تو پہلے کیوں نہیں بتایا سب کو؟ اگر وہ خبر لیک نہیں ہوتی تو ہم آج بھی انجان ہوتے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں، کوئی خوش تھا تو کوئی جل گیا تھا۔ حالے جو سب کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، اس آخری بات کو سنتے وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ کیا ایسا کچھ ہے جس سے میں لا علم ہوں؟ اس کے سوال پر ریتا جو انٹرن تھی اس نے ساری خبریں مرچ مسالے کے ساتھ اس کے گوش گزار کرتے اسے صدمے سے دوچار کیا۔
وہ غم و غصے کی کیفیت میں بھری عارف پاشا کے کیبن میں داخل ہوتی اس کے سر پر پہنچی تھی۔ تو اب میں سمجھی آپ نے اچانک مجھ سے نکاح کا فیصلہ کیوں کیا۔ آپ کو اپنی ساکھ بچانی تھی۔ اس کے شعلہ روپ کو دیکھ پہلے وہ حیران ہوا، پھر خوبصورتی سے مسکرا دیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کرسی پر مزے سے جھولتے ہوئے اس کے سرخ ٹماٹر چہرے پر نگاہیں جمائے گویا ہوا، مجھ پر ترس کھایا ہوگا، سوچا ہوگا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دوں، ثواب ہی مل جائے گا۔ وہ جتنا کڑوا بول سکتی تھی بول گئی اور بولنے کے بعد ہانپنے لگی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن کیوں آ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس یہی وجہ سمجھ آئی آپ کو؟ تعصب ظاہر کرتے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کی پشت سے گزارتے اسے اپنی جانب کھینچ گود میں بٹھاتے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی جما گیا۔ مسز عارف پاشا، پیار کے متعلق تو آپ نے بات ہی نہیں کی۔ اس نے یوں کہا جیسے کسی نالائق بچے کی حرکت پر افسوس ظاہر کیا ہو۔ پیار کہاں سے آ گیا؟ وہ انگشتے بدندہ تھی۔ جانتی ہیں شروع میں آپ سے چڑھتا تھا۔ نہیں آپ سے نہیں، آپ تو پیاری لگی تھی، لیکن آپ کا بوکھلانا گھبرانا مجھے آپ سے چڑ دلانے کا سبب بنتا تھا۔ عارف پاشا کی صاف گوئی پر حالے کو غصہ چڑھا۔ جس طرح آپ گھور کر دیکھتے اور منہ سے آگ نکالتے تھے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا ایسے میں؟ بے شک حالات اور واقعات کی وجہ سے مجھ میں خود اعتمادی کی کمی ہو چکی تھی، لیکن جس طرح آپ ہلاکو خان بنے گھومتے ہیں، میں ہی کیا ہر بندہ خوف کھاتا ہے آپ سے؟ تڑق کر گویا ہوتی وہ مقابل کو لطف دے گئی، جس کا اظہار عارف پاشا نے اس کے گال کو نرمی سے چھو کر کیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آفس میں ہیں۔ وہ بوکھلا کر اٹھنے لگی تو مقابل نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس دن کی طرح آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ وہ تو گویا اپنی بے باک جسارتوں سے آج اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ میری ماں ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہی۔ ڈیڈ اور میں نے ہر ممکن کوشش کی انہیں کمفرٹ زون دینے کی تاکہ وہ اس چیز سے نکل آئیں، لیکن وہ شاید ذہنی طور پر پختہ ہو چکی تھی۔ ان پر ہمیشہ یہی خیال حاوی رہا کہ وہ گاؤں کی ایک کم پڑھی لکھی عورت ہے۔ ڈیڈ بھی کب تک ان کا ساتھ دیتے، وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے میں ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی، ماں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا، اور پھر ایک دن وہ خاموشی سے دنیا سے چلی گئیں۔ سنجیدگی سے بولتے اس نے چند پل کا توقف کیا۔ حالے نے اسے اس دوران اس کے ہاتھوں پر نرمی سے دباؤ ڈالتے اس کے ہاتھ تسلی بھرے انداز میں سہلائے تھے۔ تمہیں جب دیکھا تو مجھے تم ماں جیسی لگی، لیکن جب تمہیں آہستہ آہستہ جاننا شروع کیا تو جانا کہ حالے قریشی تو بہت بہادر ہے۔ وہ حالات سے لڑنا جانتی ہے اور ان حالات سے ابھرنا بھی جانتی ہے۔ اپنے الفاظ سے اسے معتبر کرتے عارف پاشا نے اس کا سر فخریہ انداز سے چوما تو حالے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ آپ بہت مختلف مرد ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ آپ کو کہنا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ مقابل نے اس کی عقل پر تعصب ظاہر کیا۔ آپ نے اپنی تعریف خود ہی کر لی ہے۔ مسکراہٹ دبائے اس نے دامن بچایا۔ مس حالے عارف، آپ تو بہت چیٹر ہیں۔ وہ مصنوعی آنکھیں دکھاتے اس کے گال سے اپنا گال رگڑ گیا۔ اف ظالم! وہ اس کے حصار میں مچلی تھی۔ ابھی سے ظالم! اس کے کان میں سرگوشی کرتے مقابل کا لہجہ زومائنی ہوتے اسے بری طرح گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ میری HR کے ساتھ ضروری میٹنگ ہے، پلیز جانے دیں۔ اس نے منت کی تو مقابل نے ترس کھاتے اسے نرمی سے اپنے حصار سے آزاد کرتے اگلے ہی پل اس کی کلائی دبوچ لی۔ یہ HR کے ساتھ کچھ زیادہ ہی میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں آپ کی؟ وہ تیکھے چتونوں سے گویا ہوتے حالے کے دل میں گدگدی کرنے کا سبب بنا۔ آپ جل رہے ہیں؟ جلنا بھی چاہیے، HR والے رج کے ہینڈسم جو ہیں۔ وہ یوں شرارتی انداز اپنائے مقابل کے دل کو گھائل کر گئی۔ آج گھر چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا ہسبینڈ کس قدر ہینڈسم ہے۔ حالے کی کلائی ہلکے سے مروڑتے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تو وہ بھانپ اڑاتے چہرے کے ساتھ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے اگلے ہی لمحے بھاگ نکلی۔ پیچھے اس نے مسکراتے ہوئے سیٹ پر سر ڈال دیا تھا۔ اب کم وقت کام میں کس کا دل لگنا تھا؟ آج سنڈے تھا، ایسے میں ان سب کا ناشتہ دیر سے ہو رہا تھا۔ انکل؟ فضا نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ مقابل نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ انکل نہیں، بابا بولو، میں آپ کا بابا بن گیا ہوں۔ عارف پاشا کے پیار سے سمجھانے پر اس نے مقابل کی بات کی تصدیق کے لیے اپنی ماما کی طرف دیکھا تو حالے نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اچھے والے انکل اب اچھے والے بابا بن گئے ہیں۔ ارے واہ! وہ تالیاں پیٹتی چہک اٹھی۔ ساتھ بیٹھے عارف پاشا جھک کر اس کا سر چومتا اس کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالنے لگا۔ حالے نے نوٹ کیا وہ نہ تو اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس سے مخاطب ہو رہا تھا، یعنی وہ اس سے ناراض تھا اور وہ اس کی وجہ سے بھی واقف تھی۔ رات وہ اس کی خواہش سے نظریں چراتی فضا کے روم میں جا کر سو گئی تھی، جس بات کا اسے بعد میں قلق بھی ہوا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کا اور اس کی بیٹی کا خیال رکھ رہا تھا اور بدلے میں وہ اسے کیا دے رہی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ منہ لٹکائے اس نے مقابل کو دیکھا۔ اسے فضا کے ساتھ مگن دیکھ اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچا ہی تھا کہ مقابل کے کڑک لہجے پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اچھے سے اپنا ناشتہ ختم کریں۔ بے شک وہ اس کی جانب دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز اب بھی اسی کی ذات تھی۔ عارف پاشا پر پیار بھری نگاہ ڈالتے وہ خوش خوش ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ ناشتے کے بعد عارف پاشا کسی کام سے نکل گیا تو وہ فضا کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ عارف نے انہیں شام میں باہر لے جانے کا بولا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اسی مناسبت سے تیار ہو کر عارف کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ملازم نے
عارف پاشا کے ڈیڈ کی آمد کی اطلاع دی۔ حالے کی اکیلی جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن عارف پاشا کی وجہ سے وہ کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی۔ اس کا ہاتھ تھامے فضا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس نے ادب سے سلام کیا تو وحید پاشا نے اسے سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد ایک نخوت بھری نظر فضا پر بھی ڈالی، جو ان کے گھورنے پر گھبرا کر حالے کے عقب میں چھپ گئی تھی۔ اس منظر کو وہاں آتے عارف پاشا نے بغور دیکھا تو اس کے چہرے کے عضلات تن گئے، لیکن وہ غصہ کرنے کی بجائے انہیں سلام کرتا، ان کا حال احوال لیتا فضا کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ دے گیا۔ باپ کا اشارہ ملتے ہی وہ بغیر جھجکے دوڑتی ہوئی اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ حالے آپ بھی بیٹھ جائیں۔ گمسم سی کھڑی حالے اس نرمی بھرے حکم پر عمل کرتی اس سے پہلے دوسرے صوفے پر جا بیٹھتی۔ عارف پاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ آپ ملے اپنی بہو اور پوتی سے ڈیڈ؟ تعارف کرواتے اس کا انداز نارمل تھا۔ نہ یہ لڑکی میری بہو ہے، نہ اس بچی سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ ان کے درست لہجے پر فضا نے بس انہیں ایک نظر دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ موبائل میں مگن ہو چکی تھی، جو عارف نے اسے گود میں بیٹھنے کے بعد پکڑایا تھا۔ حالے البتہ گھبرا اٹھی تھی۔ جس طرح میں نے ماں کی زندگی میں آپ کی بیوی کو قبول کیا، بالکل ویسے ہی آپ کو بھی میری بیوی اور بیٹی کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ بھی انہی کا خون تھا، انہی کے انداز میں ان سے مخاطب تھا۔ وہ بات اور تھی، یہ بات اور ہے۔ وہ کچھ دھیمے پڑے تھے۔ بات تو خیر ایک ہی ہے، آپ نے بھی محبت کے لیے دوسری شادی کی اور میں نے بھی محبت ہی کے لیے شادی کی ہے۔ اس کے جتاتے انداز پر انہوں نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہیں دنیا کی حسین ترین لڑکیاں مل سکتی ہیں، تمہاری ماں کے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ حسین لڑکیاں موجود ہیں۔ وہ اسے اب سمجھا رہے تھے کیونکہ غصے سے بات بننے والی جو نہیں تھی۔ لیکن مجھے تو بس حالے کی ہی چاہت ہے، کسی اور کی طرف تو میں دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ بول نہیں رہا تھا، اپنے الفاظ سے اس کی عزت کے مینار کھڑے کر رہا تھا، وہ بھی اتنے مضبوط کہ اب ان کی بنیادیں ہلانا بھی مشکل امر تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں اپنی جگہ سے اٹھے۔ ڈیڈ، میں نے کبھی آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کی، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس چیز کا احترام کریں۔ آپ نے یہاں آنا ہے، شوق سے آئیں، لیکن آج کے بعد آپ کو میری بیوی اور بیٹی کے متعلق بڑے سوچ سمجھ کر الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ میں ہر مرتبہ ان کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے کی تنبیہ پر وہ لب بھینچ کر اسے دیکھے گئے۔ وہ بیٹے سے بگاڑ نہیں سکتے تھے، دوسری بیوی سے انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ عارف پاشا ہی ان کا کل اثاثہ تھا۔ وہ کافی عرصے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ شفٹ کر گئے تھے، بس کبھی کبھار اپنے بیٹے سے ملنے آ جاتے تھے۔ اس مرتبہ وہ اپنی بیوی کے خاندان میں ہونے والی شادی میں شامل ہونے آئے تھے۔ جب انہیں ساری بات کا پتہ چلا، وہ غصے میں بھرے بغیر کوئی اطلاع دیے پاشا مینشن چلے آئے۔ ان باپ بیٹے کے بیچ ہو رہی گفتگو حالے کو پریشان کر رہی تھی، لیکن شکر کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوتے اپنے بیٹے سے باتیں کرنے لگے۔ عارف نے ساتھ بیٹھی حالے کو اشارہ دیا، جس سے سمجھتی وہ اٹھ کر کچن کی جانب چل دی تھی۔ انہیں چائے وغیرہ بھجوا کر وہ خود اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ عصر کی نماز ادا کرتے وہ بیڈ پر بیٹھ کر بیک گراؤنڈ سے پشت ملا گئے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب ملازموں سے بلانے چلی گئیں۔ وحید پاشا جا چکے تھے اور عارف پاشا اپنے کہے کے مطابق انہیں باہر گھمانے لے گیا تھا۔ ان لوگوں نے کھانا بھی باہر ہی کھایا تھا، لیکن اس دوران جو ایک بات حالے کو شدت سے محسوس ہوئی، اس کی بیٹی اس سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ عارف پاشا نے سارے وقت حالے کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ یہ احساس اس قدر اچھا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ وہ رات گئے تک تھکے ہارے لوٹے۔ سوئی فضا کو اس کے کمرے میں لٹا کر وہ جس وقت اپنے بیڈ روم میں آیا، حالے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ تشویش کا شکار ہوتے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے گرد حصار بنا گیا۔ کیا ہوا ہے حالے؟ پریشان کیوں ہو؟ اس کا سوال کرنا تھا کہ بے جان وجود میں حرکت ہوئی اور اگلے ہی لمحے حالے اس کے وجود کا حصہ بنتی مقابل کو ساکت کر گئی۔ میری زندگی میں آنے کا بہت شکریہ، مجھے اپنا بنانے کا بہت شکریہ، مجھے یہ بتانے کا شکریہ کہ میری ذات آپ کی نظر میں کس قدر اہم ہے۔ دم کپ کپاتے لہجے میں بولتے اس نے ایک لمحے بس توقف کیا۔ جانتے ہیں مجھے کبھی ویسا پیار ہوا ہی نہیں جیسے فلموں ڈراموں میں دکھاتے ہیں، کبھی کوئی اس طرح اچھا لگا ہی نہیں، لیکن آپ مجھے بالکل اس طرح اچھے بھی لگے اور مجھے آپ سے پیار بھی ہو گیا۔ وہ آج اپنے دل کی بات بغیر جھجکے اپنے محرم سے کہتی بالکل پرسکون تھی۔ البتہ مقابل پہلے شاکڈ ہوا، پھر ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر گیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ میری حالے تو نہیں لگ رہی ہیں؟ شرارت پر آمادہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس لمحے مسرور دکھائی دے رہا تھا جب حالے نے پورے اعتماد مسکان کے ساتھ جملہ مکمل کیا تھا۔ میں حالے نہیں، مسز عارف پاشا ہوں۔ حالے کا جواب اسے سرشار کر گیا۔ اس نے حالے پر گرفت مضبوط کی اور اس کی پیشانی چومتے اسے خود میں قید کر گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرد ہی عورت کو بااعتماد بنانے میں مدد کرتا ہے، پھر وہ مرد باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا پھر بیٹا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔